وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ طلاق کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے اس نے طلاق نامہ بھیجا، مدت گزر گئی 3 مہینے کی، تو پھر دوبارہ طلاق نامہ بھیجا، اب وہ مدت بھی پوری ہو گئی ہے، اب وہ گھر گیا ہے، میاں بیوی میں مصالحت ہو گئی ہے، افہام و تفہیم کا معاملہ ہو گیا ہے، اب رجوع کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے اگر راضی ہو جاتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ معقل بن یسار کا بیان ہے، اور ان کی بہن کا یہ معاملہ تھا تو انہوں نے اپنی بہن کو روک دیا، پھر بہنوئی نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو معقل نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معقل کو اپنی بہن کو اسی شوہر سے شادی کرنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4529 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں بیان کیا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ 2 گواہ رکھو۔ اب اس آدمی کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے دونوں راضی ہوں، پہلی شرط۔ نمبر 2، گارجین راضی ہو، گارجین ولی امر راضی ہو۔ نمبر 3، 2 عادل گواہ، 2 عادل گواہ۔ اور نمبر 4، تجدید مہر، دین مہر پھر سے متعین ہو۔ نمبر 5، عقد جدید، نکاح جدید۔ یہ 5 شرطیں ہیں، ان کی تکمیل لازم اور ضروری ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، نکاح جدید اور ولی امر کی اجازت اور مہر جدید، 2 عادل گواہوں کی موجودگی اور دونوں کی رضامندی، یہ وہ شرطیں ہیں جو پائی جائیں گی تو یہ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، ورنہ رجوع نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کی اور ہماری سوسائٹی کی اصلاح فرمائے، اور سنجیدگی سے، متانت سے اور معاملہ فہمی کے ساتھ اس دواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک حلالے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اور اس سلسلے میں بہت ہی تفصیلی بات بیان کی جا چکی ہے۔ ہمارے دین کو بدنام اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے سماج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ حلالے کی بات کرتے ہیں، حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور سماج کو انارکی اور بے حیائی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عزت، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔